السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین اکرام، خلاصۃ النحو کا 31واں سبق ہم کو آج پڑھنا ہے۔ 31واں سبق مفعول فیہ کے بیان میں ہے۔ پیچھے مفعول بہ کا سبق گزرا، اس سے پہلے مفعول مطلق کا سبق گزرا، اب یہ مفعول فیہ ہے، یعنی فعل جس وقت میں یا جس جگہ میں واقع ہوا اس کو مفعول فیہ کہتے ہیں۔ جیسے میں رات میں سویا، دن میں سویا، تو یہ رات میں، دن میں، یہی مفعول فیہ ہے۔ میں مسجد میں بیٹھا، یعنی بیٹھنے کا فعل مسجد میں ہوا ہے۔ میں دوپہر میں بیٹھا، بیٹھنے کا فعل دوپہر میں ہوا ہے، یعنی وقت یا جگہ معلوم ہوتی ہے، یعنی فعل جو ہوا ہے، کام جو ہوا ہے، کام کس وقت میں ہوا، وہ وقت جو لفظ بتاتا ہے وہ مفعول فیہ، اور کام جس جگہ میں ہوا تو وہ جگہ جو لفظ بتاتا ہے وہ مفعول فیہ ہوتا ہے۔ سبق میں آپ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس جگہ یا وقت میں فعل واقع ہو اسے مفعول فیہ کہتے ہیں۔ دخلت فی المدینۃ یوم الجمعۃ، میں شہر میں جمعہ کے دن داخل ہوا، تو جمعہ کے دن داخل ہونا معلوم ہو رہا ہے، تو یوم الجمعۃ مفعول فیہ۔ مفعول فیہ کو ظرف بھی کہتے ہیں۔ تنبیہ میں دیکھیں، ظرف سے پہلے حرف جر فی لفظاً موجود ہو تو ظرف مجرور ہوگا، کیونکہ دیکھیے مفعول منصوب ہوتا ہے، تو یہ مفعول فیہ ہے، تو جو بھی مفعول فیہ ہو وہ منصوب ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر اس پر حرف جر ہو، یعنی جو لفظ وقت یا جگہ بتا رہا ہو فعل کے لیے، اس سے پہلے حرف جر ہو تو وہ منصوب نہیں ہوگا، مجرور ہوگا، اور اس کو مفعول فیہ بھی نہیں کہیں گے، بلکہ جب حرف جر نہ ہو، براہ راست وہ آیا ہو، تو اس کو مفعول فیہ کہتے ہیں۔ مثالوں کو دیکھ لیں، کتاب میں اس کی مثالیں موجود ہیں، کتاب ہی سے میں اس کی مثالیں دیتا ہوں۔ جیسے جلستو نہیں، یہ اپنی طرف سے ہوگی، کتاب کی مثال دیتا ہوں میں آپ کو، نیچے کتاب میں ہی مثال ہے۔ قمت فی الدار، میں گھر میں کھڑا ہوا، تو یہ کھڑا ہونا ایک فعل ہے، اور اس فعل کی جگہ ہے دار، یعنی گھر، گھر میں ہم کھڑے ہیں، تو یہ لفظ جگہ بتا رہا ہے، لیکن اس کو ہم مفعول فیہ نہیں کہیں گے، کیونکہ اس سے پہلے فی آیا ہے۔ تو وہی دیکھیے کتاب میں، ظرف سے پہلے حرف جر فی لفظاً موجود ہو، یہاں الفاظ میں موجود ہے، تو ظرف مجرور ہوگا، فی الداری، یہ ظرف ہے، الدار جگہ بتا رہا ہے، یہ مجرور ہوگا، یہ مفعول فیہ ہے، اس لیے زبر نہیں آئے گا۔ یہ فی نہ ہوتا تو زبر آتا، لیکن یہاں فی موجود ہے، اگرچہ یہ مفعول فیہ ہے لیکن اس کو کہیں گے نہیں مفعول فیہ، اور اس کو زبر بھی نہیں دیں گے، زیر دیں گے، مفعول فیہ بھی نہیں کہیں گے۔ ایسے ہی یہ تو جگہ کی بات ہوئی، اب وقت میں آپ کو بتاؤں، جیسے قمت، کتاب میں کوئی مثال ہو تو میں اس کو دیکھتا ہوں، ہاں کتاب کی مثال لے لیں، ٹھیک ہے۔ قام فی لیل، یہ دیکھیے جگہ، لیکن یہ ہے وقت، رات میں قیام کیا، رات میں عبادت کیا، قیام اللیل، رات میں عبادت کیا، تو یہ لیل کا لفظ وقت بتا رہا ہے قیام کے لیے، لیکن اس سے پہلے فی آ گیا لفظوں میں، تو اب اس کو ہم مجرور کریں گے اور مفعول فیہ بھی نہیں کہیں گے۔ لیکن اگر فی نہ ہو، جیسے قام لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں قیام کیا، تو دیکھیے یہاں فی نہیں ہے، لیلۃ القدر ہے سیدھے، تو اب اس کو ہم مفعول فیہ کہیں گے اور زبر بھی دیں گے، دونوں باتیں ہوں گی، یہ ایک بات ہو گئی۔ اب دیکھیں، تنبیہ کو دوبارہ دیکھ لیں جو میں سمجھایا ہوں، ظرف سے پہلے حرف جر فی
لفظاً موجود ہو تو ظرف مجرور ہوگا اور اس کو مفعول فیہ نہیں کہتے، اور حرف جر محذوف ہو تو ظرف منصوب ہوگا اور مفعول فیہ کہلائے گا۔ یہ جو ہم نے یہاں پر لکھا تھا قام لیلۃ القدری، یہاں پر بھی فی محذوف ہے، قام فی لیلۃ القدری، لیکن فی ہم ذکر نہیں کر رہے ہیں۔ جب فی ذکر نہیں کریں گے تو یہ مفعول فیہ ہوگا اور منصوب بھی ہوگا۔ اب دیکھیں ظرف کی اقسام، یعنی جو لفظ وقت بتاتا ہے یا جگہ بتاتا ہے تو اس کی قسمیں دیکھیں۔ ظرف کی دو قسمیں ہیں، ظرف زمان، وہ وقت جس میں فعل واقع ہو، جیسے اذهب غدن، میں کل جاؤں گا، تو اس میں غدن کا لفظ جو وقت بتا رہا ہے۔ نمبر دو ظرف مکان، وہ جگہ جس میں فعل واقع ہو، جیسے صلیت خلف الامام، میں نے امام کے پیچھے نماز پڑھی، تو نماز کا جو فعل واقع ہوا ہے امام کے پیچھے والی جگہ میں، تو جگہ، تو اس کو ظرف مکان کہتے ہیں، جگہ معلوم ہو رہی ہے۔ پھر جو ظرف زمان ایسا زمانہ ظاہر کرے جس کی حد نہ ہو، اسے ظرف زمان غیر محدود یا ظرف زمان مبہم کہتے ہیں۔ مثال دیکھیں کتاب کی، سمت دہرن، سمت دہرن، میں ایک زمانے تک روزہ رہا، دہرن مانا زمانہ، تو دیکھیے ظرف زمان ایسا زمانہ ظاہر کرے جس کی حد نہ ہو۔ اب یہ ایک زمانہ اب پتہ ہی نہیں چل رہا، 1 مہینہ، 2 مہینے، 10 دن، 20 دن، 1 سال، 2 سال، کچھ بھی نہیں پتہ چل رہا، بالکل مبہم ہے یہ، اس میں وقت معلوم نہیں ہو رہا ہے اور محدود بھی نہیں ہے وہ، تو اس کو ظرف زمان غیر محدود یا مبہم کہتے ہیں۔ اور جو ظرف زمان ایسا زمانہ ظاہر کرے جس کی حد ہو، اسے ظرف زمان محدود کہتے ہیں، جیسے سمت شہرن، اس کو میں نے ایسے ہی کر کے لکھ دیا آسانی کے لیے، اب املا کے اعتبار سے نہ دیکھیں، دندانے نہیں ہے، کشش دار شین ہے، یہ سب نہیں، ذرا جلدی میں سمجھانے کے لیے۔ سمت شہرن، میں نے 1 مہینہ روزے رکھے، تو اب دیکھیے یہاں شہرن جو ہے یہ ظرف زمان ہے، مگر معلوم ہو رہا ہے شہرن مطلب 29 دن یا 30 دن، حد ہے اس کی، ہم سمجھ سکتے ہیں کہ 29 دن اس نے روزہ رکھا یا پھر 30 دن، 1 مہینہ اس کی حد ہے۔ اب یہ میں ایک زمانے تک روزہ رکھا، وہ زمانہ 10 سال، 20 سال، 50 سال، 5 سال، 1 سال، کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے، تو یہ ظرف زمان مبہم اور یہ ظرف زمان محدود شہرن ہے، یا اسبوعاً، کچھ بھی ایسا لفظ ہو جس سے معلوم ہو رہا ہو۔ اچھا، یوں ہی یہ تو ظرف زمان تھا، یوں ہی ظرف مکان، یوں ہی جو ظرف مکان ایسی جگہ ظاہر کرے جس کی حد نہ ہو، اسے ظرف مکان غیر محدود یا ظرف مکان مبہم کہتے ہیں، جیسے جلست امام الامیری، جلست امام الامیری، میں امیر کے سامنے بیٹھا، امیر کے سامنے، سامنے بالکل سامنے، گھٹنے سے گھٹنے لگا کر، یا 1 میٹر دور تو بھی سامنے کہیں گے، 2 میٹر دور تو بھی سامنے کہیں گے، 10 میٹر دور تو بھی سامنے کہیں گے، اور بھی پیچھے جا سکتا ہے، تو اس میں کوئی متعین نہیں ہوتا ہے۔ امیر کے سامنے، جیسے ایک میں آپ کو بتاؤں، اذنت امام الخطیبی، میں خطبہ دینے والے، یعنی خطیب یعنی امام جو جمعہ میں ممبر پہ بیٹھ کے خطبہ دیتے ہیں، خطیب کے سامنے اذان دیا، خطیب کے سامنے، ممبر کے بالکل پاس، خطیب کے سامنے ہی بالکل کھڑے ہو کر اذان دیں تو بھی اذنت امام الخطیب کہیں گے، اور بالکل خطیب کی سیدھ میں مسجد کے باہر دروازے پر کھڑے ہو کر اذان دیں، خطیب کے سیدھ میں مسجد کے دروازے پر بھی آپ اذان دیں تو بھی کہیں گے
अज़्ज़नतु अमाम अल-ख़तीबी, ख़तीब के सामने मैंने अज़ान दी। वो सामने ही है आप, वो आपके सामने ही है ख़तीब, सीधे बिल्कुल 10 सफ़ों के बाद ख़तीब आपके सामने है। तो ये जो दूरी होती है इसकी हद नहीं होती है। जैसे पहाड़ 10 किलोमीटर दूर है, लेकिन यहाँ ठहर कर हम कह सकते हैं कि हमारे सामने पहाड़ है, हालांकि वो 10 किलोमीटर दूरी पर है। तो ये गैर महदूद है। ज़र्फ़ मकान मुबहम और गैर महदूद। और उसके बाद देखें, जो ज़र्फ़ मकान ऐसी जगह ज़ाहिर करे जिसकी हद हो उसे ज़र्फ़ मकान महदूद कहते हैं। जैसे दखलतु दारन, दखलतु दारन, मैं घर में दाखिल हुआ। ये जो दार है जगह बता रहा है, और वो घर महदूद होगा। कितना भी बड़ा घर हो तय तो हो जाएगा ना कि इतना है, कितना भी बड़ा हो मालूम हो जाएगा। अच्छा, तो ये ज़र्फ़ ज़मान महदूद और गैर महदूद, और ज़र्फ़ मकान महदूद और गैर महदूद की मिसालें थी। अब क़वाइद व फ़वाइद आप देखें। अब आप देखें, नंबर 1, ज़र्फ़ मुबहम, ज़मान हो या मकान। ज़र्फ़ मुबहम से पहले फ़ी लाना जायज़ नहीं। जैसे कुमतु अमामहु दहरन, मैं उसके सामने, लिख देता हूँ, कुमतु अमामहु दहरन, मैं उसके सामने एक ज़माने तक खड़ा रहा। ज़र्फ़ मुबहम ज़मान और ज़र्फ़ मुबहम मकान। देखिए, ये ज़र्फ़ मुबहम मकान है, ये ज़र्फ़ मुबहम ज़मान है, इसलिए दोनों से पहले आप फ़ी नहीं ला सकते। यहाँ फ़ी नहीं लाएंगे। कुमतु फ़ी अमामिही फ़ी दहरिन नहीं कह सकते, आपको बग़ैर फ़ी के ही कहना होगा, कुमतु अमामहु दहरन। नंबर 2 देखें, ज़र्फ़ मकान महदूद से पहले फ़ी लाना वाजिब है। ज़र्फ़ ज़मान महदूद, मिसाल देखें, कुमतु फ़िद्दारी, ये ज़र्फ़ मकान महदूद, इससे पहले फ़ी लाना ज़रूरी है, आप बग़ैर फ़ी के नहीं बोल सकते। खुमतु दारा, ये गलत, नहीं बोल सकते। ज़र्फ़ मकान महदूद से पहले फ़ी लाना ज़रूरी है, कुमतु फ़िद्दारी। अच्छा, अच्छी तरह देख लें, ज़र्फ़ मकान था ये। नंबर 3, ज़र्फ़ ज़मान महदूद से पहले फ़ी लाना जायज़ है। ज़र्फ़ मकान महदूद से पहले तो वाजिब था, ये जायज़ है। जैसे कामा फ़ी लैलिन, कामा फ़ी लैलिन, आप बग़ैर फ़ी के भी बोलिए, कामा लैलन, आप कामा फ़ी लैलिन भी कहें तो भी सही, कामा लैलन ये भी सही। माना के एतबार से क्या फ़र्क पड़ेगा वो अलग बात है, लेकिन लफ्ज़ के हिसाब से सही है। नहव में लफ्ज़ से बहस होती है, माना से बहस बलागत में होती है, यहाँ सिर्फ लफ्ज़ से बहस है। अल्फाज के एतबार से ये सही है। कामा फ़ी लैलिन, कामा लैलन, ज़र्फ़ ज़मान महदूद है तो फ़ी लाना जायज़ है, ला भी सकते हैं, नहीं भी ला सकते हैं। नंबर 4 देखें, करीना हो तो मफ़ऊल फ़ीही के फ़ेल को हज़फ करना जायज़ है। करीना हो तो मफ़ऊल फ़ीही के फ़ेल को हज़फ करना जायज़ है। जैसे कोई पूछे मता तसूमु और जवाब में कहा जाए गदन, तो इसका माना होगा असुमु गदन। बिल्कुल मफ़ऊल बिही में जो बात हुई थी कि करीना हो तो मफ़ऊल बिही आप हज़फ कर सकते हैं, ऐसे ही यहाँ करीना हो तो मफ़ऊल फ़ीही भी हज़फ कर सकते हैं। जैसे कोई पूछे आप रोज़ा कब रखेंगे, तो आपने ये नहीं कहा कि कल रोज़ा रखूँगा, आपने सिर्फ कहा कल, तो सिर्फ कल आपने कहा, रोज़ा रखूँगा आपने नहीं कहा। तो अरबी में आपने कैसे कहा, मता तसूमु, आप कब रोज़ा रखेंगे, जवाब में आपने कहा गदन, कल, तो आपने असुमु गदन नहीं कहा आपने, तो असुमु आपने जो हज़फ किया, इस पर करीना यह है कि सवाल में ये लफ्ज़ आ चुका है, अब जवाब में दोहराना लाजिम नहीं है। आप चाहें तो जवाब में भी दोहराएं, ना तो ना दोहराएं। जैसे उर्दू में भी होता है, आपसे कोई पूछे आप कब रोज़ा रखेंगे, तो आप मैं कल रोज़ा रखूँगा कहें तो भी सही है, सिर्फ कल कहें तो भी सही है। ये मफ़ऊल फ़ीही का सबक अच्छी तरह देख लें और इसकी मश्क कर लें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।